بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، روز عاشوراء کی صبح اور جمعے کا دن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمہ اطہر سے باہر تشریف لائے ہیں اور اپنے 72 ساتھیوں اور 32 سواروں اور 40 پیادوں کا لشکر ترتیب دے رہے ہیں۔ داہنے بازو پر زبیر بن کین، بائیں پر حبیب بن مطہر سردار بنائے گئے ہیں اور حکم دیا گیا ہے خندق کی لکڑیوں میں آگ سلگا دی جائے کہ دشمن ادھر سے نہ آنے پائیں۔ اس انتظام کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے ہیں۔ ابن حسین نے عبد الرحمن سے کچھ ہنسی کی بات کہی۔ وہ بولے، یہ ہنسی کا کیا موقع ہے؟ کہنے لگے، خدا گواہ ہے، میری قوم کو معلوم ہے کہ جوانی میں بھی کبھی میری ہنسی کی عادت نہ تھی۔ اس وقت میں اس چیز کے سبب سے خوش ہو رہا ہوں جو ابھی ملا چاہتی ہے۔ تم اس لشکر کو دیکھتے ہو، وہ ہمارے مقابلے کے لیے تلا کھڑا ہے۔ خدا کی قسم، ہم میں اور حوروں کی ملاقات میں اتنی ہی دیر باقی ہے کہ تلواریں لے کر ہم پر جھپٹ پڑیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے اور ناکہ پر سوار ہو کر اتمام حجت کے لیے لشکر اشقیہ کی طرف تشریف لے گئے۔ قریب پہنچ کر فرمایا، لوگوں میری بات غور سے سنو اور جلدی نہ کرو۔ اگر تم انصاف کرو سعادت پاؤ، ورنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرو اور جو کرنا ہے کر گزرو۔ میں مہلت نہیں چاہتا۔ میرا اللہ جس نے قرآن اتارا اور جو نیکوں کو دوست رکھتا ہے میرا کارساز ہے۔ امام حسین کی یہ آواز ان کی بہنوں کے کانوں تک پہنچی تو بے اختیار ہو کر رونے لگیں۔ امام حسین نے حضرت عباس اور امام زین العابدین کو حکم دیا کہ ان کو خاموش کر دو، خدا کی قسم انہیں بہت رونا ہے۔ پھر اشقیہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، ذرا میرا نسب تو بیان کرو اور سوچو میں کون ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالو، کیا میرا قتل تمہیں روا ہو سکتا ہے؟ کیا میری بے حرمتی تم کو حلال ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ نہیں؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور میرے بھائی کو فرمایا، تم دونوں جوانان جنت کے سردار ہو؟ کیا اتنی بات تمہیں میرے خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں؟ شبر مردک نے کہا، ہم نہیں جانتے تم کیا کہہ رہے ہو۔ حبیب بن مطہر نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تیرے دل پر مہر کر دی، تو کچھ نہیں جانتا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، میرے سوا روئے زمین پر کسی نبی کا کوئی نواسہ باقی نہیں۔ بتاؤ تو میں نے تمہارا کوئی آدمی مارا ہے یا تمہارا کوئی مال لوٹا ہے یا میں نے کسی کو زخمی کیا ہے؟ آخر مجھ سے کس بات کا بدلہ چاہتے ہو؟ کوئی جواب دہ نہ ہوا تو نام لے کر فرمایا، اے شیش بن دبعی، اے حجاج بن الجبر، اے قیس بن اشعث، اے زید بن حارث، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے؟ وہ خبیث صاف مکر گئے۔ آپ نے فرمایا، تم نے ضرور لکھے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا، اے لوگو، اگر تم مجھے ناپسند رکھتے ہو تو مجھے واپس جانے دو۔
اس پر بھی کوئی راضی نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں اس امر سے کہ مجھے سنگسار کرو، اور پناہ مانگتا ہوں اس مغرور سے جو قیامت کے دن پہ ایمان نہیں لائے۔ یہ فرما کر ناکہ شریف سے نیچے اتر آئے۔ زبیر بن کین ہتھیار لگائے، گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور کہنے لگے اے اہل کوفہ، عذاب الہی جلد آتا ہے، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ نصیحت کرے، ہم تم ابھی دینی بھائی ہیں، جب تلوار اٹھے گی تم الگ گروہ ہوگے، ہم الگ، ہمیں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بارے میں آزمایا ہے کہ ہم تم ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ میں تمہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے بلاتا ہوں، اور سرکش ابن زیاد کی اطاعت سے روکنا چاہتا ہوں، تم اس کے ظلم و ستم کے سوا کچھ نہ دیکھو گے۔ کوفیوں نے کہا جب تک تمہیں اور تمہارے سردار کو قتل نہ کر لیں یا متی بنا کر ابن زیاد کے پاس نہ بھیج دیں ہم یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ ظہیر نے فرمایا خدا کی قسم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے سمیہ کے بیٹے سے زیادہ مستحق محبت و نصرت ہیں، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو ان کے قتل کے بھی در پہ نہ ہو۔ اس پر شمر مردود نے ایک تیر مار کر کہا چپ ہو جا، بہت دیر تک تو نے ہمارا سر کھایا ہے۔ ظہیر نے فرمایا او ایڑیوں پر موتنے والے گنوار کے بچے، میں تجھ سے بات نہیں کرتا، تو نیرا جانور ہے، میرے خیال میں تجھے قرآن کی 2 آیتیں بھی نہیں آتی، تجھے قیامت کے دن دردناک عذاب اور رسوائی کا معجزہ ہو۔ شمر بولا کوئی گھڑی جاتی ہے کہ تو اور تیرا سردار قتل کیا جاتا ہے۔ فرمایا کیا مجھے تو موت سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم ان کے قدموں پر مرنا تم لوگوں کے ساتھ ہمیشہ جینے سے پسند ہے۔ پھر بلند آواز سے کہنے لگا اے لوگو، یہ بے ادب اجڑ فریب دیتا اور دین حق سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے۔ جو لوگ اہل بیت یا ان کے ساتھیوں کو قتل کریں گے، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات انہیں ہرگز نہ پہنچے گی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلایا۔ اب شکی ابن سعد نے اپنے ناپاک لشکر کو امام مظلوم کی طرف حرکت دی۔ حر نے کہا تجھے اللہ کی مار، کیا تو ان سے لڑے گا؟ کہا ہاں لڑوں گا، اور ایسی لڑائی لڑوں گا جس کا ادنا درجہ سروں کا اڑنا اور ہاتھوں کا گرنا ہے۔ کہا وہ 3 باتیں جو انہوں نے پیش کی تھی تجھے منظور نہیں؟ کہا میرا اختیار ہوتا تو مان لیتا۔ حر مجبوراً لشکر کے ساتھ امام حسین کی طرف بڑھے، مگر یوں کہ بدن کانپ رہا ہے اور پہلو میں دل پھڑکنے کی آواز بغل والے سن رہے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر ان کے ہم قوم نے کہا تمہارا یہ کام شبہ میں ڈالتا ہے، میں نے کسی لڑائی میں تمہاری یہ کیفیت نہ دیکھی۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ تمام اہل کوفہ میں بہادر کون ہے تو میں تمہارا ہی نام لیتا ہوں۔ بولے میں سوچتا ہوں کہ ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھلے ہیں اور ایک جانب جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے بلند ہو رہے ہیں، اور میں اگر پرزے پرزے کر کے جلا دیا جاؤں تو جنت چھوڑنا گوارا نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑی دی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ پھر عرض کی اللہ مجھے حضور پر قربان کرے، میں حضور کا وہی ساتھی ہوں جس نے حضور کو واپس جانے سے روکا، جس نے حضور کو حراست میں لیا۔ خدا کی قسم مجھے گمان نہ تھا کہ یہ بدبخت لوگ حضور کا ارشاد قبول نہ کریں گے
اور یہاں تک نوبت پہنچ جائیں گے۔ میں اپنے جی میں کہتا تھا کہ کچھ باتیں ان کی کہی کر لوں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اطاعت سے نکل گیا، اور کچھ نہ کچھ تو حضور کا ارشاد مان ہی لیں گے۔ اور خدا کی قسم مجھے یہ گمان ہوتا کہ یہ کچھ نہ مانیں گے تو مجھ سے اتنا بھی ہرگز واقعہ نہ ہوتا۔ اب میں تائب ہو کر حاضر ہوا ہوں اور اپنی جان حضور پر قربان کرنی چاہتا ہوں۔ کیا میری توبہ حضور کے نزدیک قبول ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور گناہ بخش دینے والا ہے۔ حور یہ موعظہ سن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے اور فرمانے لگے، کیا وہ باتیں جو امام حسین نے پیش کی تھیں تمہیں منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، ان کا ماننا میری قدرت سے باہر ہے۔ حور نے فرمایا، اے کوفیو، تمہاری مائیں بے اولاد ہوں، تمہاری ماؤں کو تمہارا رونا نصیب ہو۔ تم نے امام کو دشمنوں کے ہاتھ دے دینے کے لیے بلایا تھا، کیا تم نے وعدہ نہ کیا تھا کہ اپنی جانیں ان پر نثار کر دو گے، اور اب تم ہی ان کے قتل پر آمادہ ہو؟ یہ بھی منظور نہیں کہ وہ اللہ کے کسی شہر میں چلے جائیں جہاں وہ اور ان کے بال بچے امان پائیں۔ تم نے انہیں قیدی بے دست و پا بنا رکھا ہے، فرات کا پانی جسے خدا کے دشمن پی رہے ہیں، اور گاؤں کے کتے اور سور جس میں لوٹ رہے ہیں۔ حسین اور ان کے بچوں پر بند کیا گیا ہے، پیاس کی تکلیف نے انہیں زمین سے لگا دیا ہے۔ تم نے کیا برا معاملہ کیا ذریت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اگر تم توبہ کرو اور اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ تو اللہ تمہیں قیامت کے دن پیاسا رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔